اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، یاد نہیں کتنی دیر پہلے، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، شاید آپ نے دیکھ بھی لی ہو، جس میں میں نے ذکر کیا تھا جوتیاں سیدھی کرنے، یعنی عاجزی کی ایک مثال تھی۔ تو وہاں سے مجھے ایک واقعہ، پرانا واقعہ جو میں نے سنا ہوا تھا، تو اچھے عالم ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تو مجھے یاد ہے، تو مجھے بھی شوق ہوتا ہے جہاں کہیں کوئی محفل ہو رہی ہو تو وہاں چلا جاتا ہوں، سنتا ہوں، اچھا لگتا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک ولی کامل گزرے، شیخ شرف الدین، یہ پنجاب کے پاس کے علاقہ ہے۔ تو انہوں کے پاس ایک غریب مسکین ان کا مرید آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے میرے پیر مرشد، میری 6 بیٹیاں ہیں، 6 کی 6 شادی کے قابل ہو چکی ہیں، لیکن میرے وسائل نہیں ہیں کہ میں ان کی شادی کر سکوں۔ اب یہ جو رقم ہے، اب اس زمانے میں اب سمجھ لیں کہ مجھے رقم تو یاد نہیں ہے، پرانی بات، یہ 6 لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے، جو کچھ بھی جتنا آتا ہے 6 لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے۔ تو میرے پاس تو 6 لاکھ روپیہ نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کوئی اسباب پیدا فرما دے کہ میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکوں۔ بیٹیوں والے یقین کریں، جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ بڑے ہی مجبور ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی مجبور ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی مجبور ہوتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ ان سے پوچھئے جن کی بیٹیاں ہیں، تو ان کے لیے کتنے مسائل ہیں۔ اچھا رشتہ نہیں مل رہا، رشتہ مل رہا ہے تو وسائل نہیں ہیں، جب بیاہ دی جاتی ہیں تو پھر اور مسائل آ جاتے ہیں۔ بہرحال بیٹیاں پھر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب وہ آدمی ایک غیر مسلم کے پاس ملازمت کرتا تھا، تو آپ نے کہا کہ جس کے پاس تم کام کرتے ہو اس سے بات کی ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس سے تو کام سے غرض ہے، میں کام کرتا ہوں، اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہوں، مجھے تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں جس سے میں گزارا کرتا ہوں، اپنے بچوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اسے اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں کہ میری بیٹیاں جوان ہیں، شادی کرنی ہے۔ اچھا، اب اس نے کہا کہ اب وہ پیر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ آج رات کو اس کے پاس جانا، اس کو میرا سلام بولنا اور اس سے مدد کے لیے کہنا۔ تو مدد کے لیے کہنا، یا شاید میں کچھ بھول رہا ہوں، پر کچھ اس کے ساتھ بات کرنا ہے کہ بھئی میرے سے مجھے کوئی ایڈوانس دے دو، یا کوئی ایسی بات چیت کرنا۔ تو میں بات سنانا کچھ اور مقصود ہے میرا۔ وہ آدمی شام کو اس اپنے جو غیر مسلم مالک تھا اس کے پاس گیا، اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالتا تھا، بہت امیر تھا، وہ بہت امیر تھا اپنے علاقے میں، بہت سب سے زیادہ امیر آدمی وہ تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پیر کو میں بڑا اچھا جانتا ہوں، وہ کچھ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تو اپنا لنگر چلانے کے لیے لوگوں سے پیسے لیتا ہے، اتنی تو اس کی اوقات نہیں ہے، اگر وہ مجھے ضمانت بھی دے دے تو میں اس کی ضمانت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اب اس غیر مسلم نے تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے کہا کہ جاؤ اپنے پیر سے کہو کہ میری بھینسوں کو چارہ ڈال دیا کرے 6 سال تک،
تو میں 6 لاکھ روپیہ یہ جتنا بھی اس زمانے میں بنتا تھا، جتنے اس کا تقاضا تھا، میں یکمشت ادا کر دیتا ہوں، یکمشت ادا کر دیتا ہوں۔ تو وہ اس آدمی کو بڑا غصہ چڑھا کہ میرے پیر و مرشد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ وہ بہت کمزور تھا، وہ بہت امیر تھا، لیکن فرق ختم ہو گیا دونوں میں، بحث مباحثہ، تھوڑا ہاتھا پائی کا بھی میں نے سنا وہ تقریر میں کہ ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ تو بات جو ہے لوگوں تک پھیلی، لوگوں تک پھیلتے پھیلتے ان کے پیر و مرشد شیخ شرف الدین ان تک پہنچی۔ انہوں نے اپنے مرید کو بلا بھیجا، بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے ساری بات سنا دی کہ جی میں یہ تو نہیں برداشت کر سکتا کہ وہ آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آج تم شام کو اس کے گھر جانا اور اس کو کہنا کہ میں یعنی کہ شیخ شرف الدین اولیاء وقت کے ولی جو ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس کو میری طرف سے کہنا کہ میں 6 سال تک تمہارے بھینسوں کو چارہ ڈالتا رہوں گا، تو 6 لاکھ روپے یکمشت ادا کر دو۔ بلکہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں، یہ جب تکرار ہوئی وہ غیر مسلم اور اس نوکر کے درمیان، تو اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ اپنے پیر سے کہو کہ وہ میرے ہاں 6 سال نوکری کرے تو 6 لاکھ روپیہ میں یکمشت ادا کر دوں گا۔ یہ بات وہ اس مرید نے شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ تک مجھے پہنچائی تو ایگری کر گئے۔ میں نے کہا جا کے شام کو اس کو کہہ دو، جا کے کہہ دیا۔ میں نے کہا اس غیر مسلم نے کہا دیکھیں گے، اتنا بڑا پیر ہے تو میرے پاس کیسے آ جائے گا۔ لیکن جب شام ہوئی تو دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی غیر مسلم باہر نکلا اور اس سے کہا کہ تمہارے نے جو شرط بھجوائی تھی وہ شرط مجھے منظور ہے، تم مجھے کام پہ رکھ لو اور 6 لاکھ جو ہے وہ یکمشت ادا کر دو، میں 6 سال تک تمہاری بھینسوں کو چارہ ڈالتا رہوں گا، پورا خیال کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک کہ اس کو ضابطہ تحریر میں بھی لایا جائے گا تاکہ کوئی بھی فریق اپنے کیے ہوئے فیصلے سے مکر نہ سکے۔ تو وہاں جو اس زمانے میں کوتوال ہوگا یا جو عدالت ہوگی یا جو قاضی ہوگا اس کے سامنے وہ تحریر ہو گئی اور اس نے 6,000 یا 6 لاکھ روپیہ جو تھا وہ 6 بیٹیوں کی شادی کے لیے ادا کر دیا۔ اس نے پوچھا کوئی شرط؟ میں نے کہا شرط یہ ہے جب اذان ہوگی اللہ اکبر کا وقت کی اذان ہوگی، اللہ کا بلاوا آئے گا تو میں نے نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ اس غیر مسلم نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس نے وہ 6 لاکھ روپیہ جا کر اس اپنے مرید کو لا دیا اور اسے کہا اپنی بیٹیوں کی شادی کر لو۔ تو مرید دارے بہت بلبلایا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی، آپ ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، آپ بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے، یہ مجھے بہت برا لگے۔ انہوں نے کہا نہیں، بیٹیوں کے درد کو میں بھی سمجھتا ہوں، تمہاری 6 بیٹیاں رخصت ہوں گی، جتنے تم خوش ہوگے اس سے زیادہ میں خوش ہوں گا، اور شاید اللہ تعالیٰ اس بات سے کتنا خوش ہو اور روحانیت کی کتنی اور منازل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے۔ بہرحال یہ بات پھیل گئی۔ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی پیر تھے پیر شرف الدین، شیخ شرف الدین، ان کی بہت قدر و منزلت اس کے دل میں تھی۔ اس کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ ڈبل رقم، یعنی وہ 6 لاکھ تھا
سپوز کر رہا ہوں 6 لاکھ تھی، تو وہ 12 لاکھ روپیہ لے کر پہنچ کے خدمت کی، یہ کہ آپ نے 6 لاکھ روپیہ دیا ہے تو میں 12 لاکھ روپیہ آپ کو دیتا ہوں، آپ نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، آپ قرض اتاریں، آپ واپس اپنے آستانے پہ تشریف لے جائیں اور باقی 6,000 اپنے لیے رکھ لیں۔ آپ نے وہ 12,000 یا 12 لاکھ جو رقم تھی وہ قبول کر لی، رکھ لی اپنے پاس۔ صبح جب اذان ہوئی تو مسجد میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا بندہ جس کی بچیوں کی شادی ہونے والی ہو تو مجھ سے رقم لے سکتا ہے۔ اب فوری طور پہ ظاہر کافی دنیا تھی جن کی بچیوں کی شادی ہونے والی تھی، انہوں نے خوشی سے سارے پیسے تقسیم کر دیے۔ جب پیسے تقسیم کیے تو وہ جو غیر مسلم مالک تھا وہ آیا کہ آپ کے پاس اتنی بڑی رقم آئی اور وقت کا بادشاہ بھی آپ کے پاس آیا، تو آپ اتنی بڑی رقم 6,000 میرا قرض اتارتے، سکون سے واپس اپنے آستانے پہ جاتے اور باقی رقم سے آپ اپنی زندگی خوشحال گزار سکتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تو دنیا دار ہے، ہم دنیا دار نہیں ہیں۔ 6 بچیوں کی شادی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے روحانیت کی منازل اور عطا کی۔ جب 12 لاکھ آیا وہ بھی میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بچوں کی شادیاں کی، مجھے اور سکون ملا، مجھے روحانیت کی اور مناظر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ بس تو بتا، میں نے جو چند دن یہ جو کام تمہارے ہاں کیا ہے تو میرے کام سے مطمئن ہے، کوئی کمی بیشی تو نہیں؟ اب وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے آپ کے اخلاق، آپ کی ایثار، آپ کی قربانی سے بے حد متاثر ہوا، قدموں میں گر پڑا اور کہا جب تیرا یہ حال ہے تو جس نبی کا تم ماننے والا ہے وہ کتنی بڑی شان والے ہوں گے۔ مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کر دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو میں اکثر اپنی یہ جو ویڈیو لاگز ہیں ان میں بتاتا ہوں کہ اسلام تلوار سے نہیں، اخلاق سے پھیلا، ایثار سے، قربانی سے پھیلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمارے ہاتھوں سے بھی کوئی اسلام قبول کرے۔ اب یہ تھوڑی ساری بات میں اٹکا ہوں اس لیے کہ میں بات کرنا بھی چاہتا ہوں اور رکنا بھی چاہتا ہوں۔ ایک ملک میں چلے اشارے میں بات کرتا ہوں، زیادہ کھل کے بات نہیں کرتا۔ میں بیرونی دورے پہ تھا، ان دنوں میں کافی پاپولر تھا، 2010، 11، 12 کینسر ہونے سے پہلے میں ٹی وی پہ میرے لیکچرز بھی آیا کرتے تھے۔ اس وقت میں اتنا بوڑھا بھی نہیں لگتا تھا۔ تو میں کسی بیرونی ملک دورے پہ گیا تو ایک ینگ لڑکی دیکھنے میں ینگ لگ رہی تھی، تو اسے تھوڑی بہت اردو بھی آتی تھی۔ اس نے عبایا یعنی نقاب وغیرہ پہنا لگایا ہوا، تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تو جو اس ملک کے امبیسڈر تھے انہوں نے پی ایس او میرے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ آپ کو کہیں کوئی راستے کی پرابلم ہو، ڈرائیور آپ کو لے جائے گا اور پی ایس او آپ کی ہیلپ کر دیا کرے گا۔ تو میں نے ان کی بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، تو وہ جو میرے ساتھ پی ایس او تھا اس سے مجھے اشارہ کیا کہ نہ، اس کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرنی۔ تو میں بات کرنے سے گریز کی، لیکن وہ بڑی دلیر تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس علاقے، اس ملک کی مشہور پاپ سنگر ہوں اور میں نے آپ کے لیکچر سنے ہیں، اب مجھے کافی حد تک اردو بھی آتی ہے، میں نے یہاں سے اردو بھی سیکھی ہے۔ تو
میں اسلام سے بہت متاثر ہوئی ہوں، آپ کے لیکچرز مجھے بہت اچھے لگے۔ آپ دیکھیں، آپ مجھے اس وقت دیکھیں، میں نے کوئی فارمیلٹی نہیں، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ کے میں اپنا لیکچر تیار کر لیتا ہوں اور آپ تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ میں کوئی کمرہ نہیں سجاتا، کوئی سٹیج نہیں بناتا، کوئی دائیں بائیں کچھ سینکڑوں کتابیں نہیں رکھتا، نہ کوئی فلیکس لگاتا ہوں، کچھ بھی نہیں، اپنے سادے الفاظ میں بات کر دیتا ہوں۔ تو یہی میرا اس وقت بھی انداز تھا۔ میں ٹی وی پہ آتا تھا تو ظاہر ہے وہ اور بات ہو جاتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو چونکہ مجھے پی ایس او جو تھا اس نے اشارہ کیا ہوا تھا، تو پھر میں نے اس سے کہا کہ سب سے پہلے تو بہتر یہ ہے کہ تم قرآن پاک کا مطالعہ کرو۔ اس نے کہا میں قرآن پاک کا مطالعہ اپنی زبان میں کر چکی ہوں۔ میں نے احتیاطاً کچھ سورہ مبارکہ کا پوچھا تو اس نے مجھے اپنی زبان میں پتہ نہیں کون سی، مجھے تو سمجھ نہیں آیا کیا کہا۔ میں نے کہا کہ تم اس پر مزید غور کرو، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ تم اسلام قبول کرو۔ کہتی میں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا ہے۔ میں یہ جو پاپ سنگنگ ہے اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں نے بہرحال اس کو کہا کہ تم دین اسلام کا مزید مطالعہ کرو، مزید مطالعہ کرو، تو پھر اس کے بعد تم دین اسلام قبول کرنا۔ مجھے پچھتاوا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے اسلام قبول کروانے کی بجائے مزید آگے پڑھنے کا موقع دیا۔ بعد ازاں مجھے سال ڈیڑھ سال کے بعد پتہ چلا کہ اس نے لندن جا کر، دوسرے ملک میں گئی، لندن میں جا کر وہاں ایک امام صاحب جو ہیں مین جامع کی جامع مسجد، وہاں پر اس نے اسلام قبول کیا۔ میرا ٹیلی فون نمبر اس کے پاس تھا، اس نے حجاب میں اپنی تصویر بھی مجھے بھیجی اور پھر قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے کی بھی تصویر بھی میرے ساتھ شیئر کی۔ میں یہ واقعہ ہرگز نہیں سنانا چاہتا، اس طرح کے بہت سارے واقعات میری زندگی میں ہوئے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو ایسے موقع ہمیں ملتے رہیں، ہماری عاقبت سنورتی رہے اور اللہ تعالی ہمارا انجام بخیر کرے۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالی ہم سے خوش رہے، اگلے جہاں میں بھی اللہ تعالی ہم سے خوش رہے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ کا دل اجازت دے، جب آپ اپنے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بچھڑوں سے مجھے ملا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تب تک اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔